IMF کی جانب سے سخت ترین شرائط پر $1 ارب کی قسط منظور ہونے کے باوجود عالمی معیشت کا نگہبان ادارہ پاکستان سے مزید سخت معاشی پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس سے معاشی صورتحال اور خراب ہونے اور مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے دباؤ پر لگائے گئے نئے ٹیکسز کا خمیازہ حکومت کو عوامی نفرت کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ IMF اتنی زیادہ سختی امریکی حکومت کے ایما پر کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو افغان طالبان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا سکے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ IMF نے پاکستانی معیشت کا جو حالیہ تجزیہ پیش کیا ہے اس میں موجودہ معاشی ٹیم کو باور کروایا گیا ہے کہ سن 2019 میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ طے پانے والے تمام نکات پر پاکستان کو ہر صورت میں عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ IMF پروگرام روک دیا جائے گا۔ بقول نصرت جاوید، IMF دراصل امریکی ایما پر پاکستان کے ساتھ قدرے سختی سے پیش آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو افغان جنگ میں جس شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا ہے۔ نصرت جاوید یاد دلواتے ہیں کہ وزارت خزانہ کا منصب سنبھالتے ہی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے IMF کے ساتھ 3 سالہ معاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی کی ناقابل برداشت لہر آئی اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اراکین پارلیمان کا رخ کرنے سے گھبراتے رہے۔ ان میں سے چند اراکین اسمبلی نے اکتا کر بالآخر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی بجائے یوسف رضا گیلانی کی حمایت میں ووٹ ڈال کر انہیں سینیٹر منتخب کروا دیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو اس شکست کی وجہ سے فارغ ہونا پڑا، جس کے بعد شوکت ترین نے وزارت خزانہ سنبھال لی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مشیر خزانہ کا منصب سنبھالتے ہی شوکت ترین نے پے در پے ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے ہمارے معاشی جمود کا واحد ذمہ دار اپنے پیش رو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ٹھہرایا۔ وہ مصر رہے کہ IMF کے تشخیص کردہ نسخے پر عمل جاری رہا تو وطن عزیز میں کاروبار چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ رواں سال کا بجٹ تیار کرتے وقت اور اسے قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے پیش کرتے وقت بھی شوکت ترین اپنے اس دعوے پر قائم سنائی دیے۔ وہ بارہا اعلان کرتے رہے کہ بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، مگر چند ہی ماہ بعد شوکت ترین کو یو ٹرن لینا پڑا اور IMF کے اصرار پر روزمرہ ضرورت کی تقریباً ہر شے پر 17% سیلز ٹیکس لگانا پڑا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کو کامل خود مختاری بھی فراہم کر دی گئی، لیکن ان تمام تر اقدامات کے باوجود IMF مطمئن نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کو $1 ارب کی قسط فراہم کرتے ہوئے IMF نے ملکی معیشت کا جو منفی تجزیہ کیا ہے اسے خفیہ نہیں رکھا گیا، بلکہ تجزیہ اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ IMF کا جاری کردہ تجزیہ ایک حوالے سے ہماری معیشت کا معروضی جائزہ نہیں بلکہ شوکت ترین کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ IMF کے مطابق شوکت ترین نے رواں مالی سال کا بجٹ تیار کرتے ہوئے ایسے کئی وعدوں سے انحراف کیا جو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے تحریری صورت میں کیے تھے، لیکن IMF انہیں درگزر کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت اس معاہدے کی ہر شق پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی بھرپور معاونت سے سن 2019 میں تیار ہوا تھا۔ ماضی میں 2 مرتبہ بطور وزیر خزانہ ناکام رہنے والے شوکت ترین اپنے بھول پن کی وجہ سے اس گمان میں مبتلا رہے کہ عالمی معیشت کا نگہبان ادارہ انہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے طے کردہ معاہدے سے روگردانی کی اجازت دے گا، تاہم ایسا نہیں ہو پایا۔ بقول نصرت جاوید، ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو برملا تسلیم نہیں کرتے کہ IMF فقط ایک بینک ہی نہیں بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اہم ترین ہتھیار بھی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جب چند معاملات پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ پر لوٹنے کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گمان ہوتا ہے کہ شوکت ترین کا خیال تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کے لیے پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF کو پاکستان پر ہاتھ ہولہ رکھنے کا کہے گا۔ تاہم شوکت ترین یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ بائیڈن انتظامیہ کابل ایئرپورٹ سے نمودار ہوئے مناظر کی وجہ سے سخت ترین تنقید کی زد میں ہے اور شرمندگی کا شکار ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کی تقریباً ہر معاملے پر شدید مخالف ہونے کے باوجود پاکستان ہی کو امریکی افواج کے انخلاء کے دوران درپیش آئی ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ شوکت ترین نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اس پہلو کی جانب ٹھوس انداز میں توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ موصوف نے نہایت بے بسی سے اعتراف کیا تھا کہ جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے IMF سے مذاکرات کر رہے تھے تو اس کا رویہ دوستانہ اور ہمدردانہ تھا، لیکن اب کی بار سختی برتی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے IMF ہمیں تنگ کر رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی بڑی ناکامی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔